شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو انتخابات ہیں آزاد کشمیر کے اس کو لے کر بڑا تناؤ اور بڑی تلخی بظاہر دکھائی دیتی ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کس طرز سے الٹی گنتی گنوا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو. یہ تو دکھائیے گا. مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ نے سنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی فیس آف ہے یا کوئی سنجیدہ معاملہ ہے؟ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اپنی کرسیوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یار پاکستان کی کرسیاں آپ کو مل گئی، آرام سے بیٹھیں. اب آپ کو جی بی کی کرسیاں بھی چاہیے، آپ کو آزاد کشمیر کی کرسی بھی چاہیے. وہاں لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقین کریں. یہ آج حالت ہے پاکستان کی. ان کو کبھی ملک کی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے؟ کبھی سندھ کی بات کی ہے؟ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ملک کی بات کریں. آپ کے پاس حکومتیں ہیں، ان کو چلائیں. آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹاک چل رہا ہے اور ٹک ٹاک سب کے لیے ہے. جو ٹک ٹاک جس دن رک گیا نا تو دونوں کی چھٹی ہو جائے گی. اب اسی سے جڑا ہوا سوال ہے، پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ ایک سیاسی بیان سمجھیں گے کہ اس کے اندر، یا یہ ایک آف دا کف ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ نہیں، آف دا کف بیان کوئی نہیں دیتا. محسن نقوی صاحب 5 سال سے اس ملک میں حکمران ہیں، صوبائی حکومت میں بھی، وفاقی حکومت میں بھی. بیان ڈی جی ایس پی نے کہا کہ انہوں نے ذاتی بیان دیا ہے. بالکل دیا ہوگا، لیکن وہ کابینہ کے ممبر بھی ہیں. اس میں تو جاتے ہی نہیں. تو کابینہ کا ممبر جب یہ کہہ دے کہ یہ حکومت ناکام ہے، یہ ہائبرڈ نظام ناکام ہے، ملک نہیں چل رہا، تو پھر کیا میں اور آپ کیا مقصد لیں گے؟ کیا مطلب لیں گے اس بات سے؟ نہیں، اس نظام کے تو سب سے بڑے بینیفیشری وہی ہیں. نہیں، بینیفیشری کی بات نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہے، وہ مان رہے میں بھی ناکام ہوں. پھر میں اور آپ کیا مطلب لیں اس سے کہ ملک نہیں چل رہا؟ نا یہی مطلب ہے، ملک نہیں چل رہا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہ دے رہے ہیں کہ صوبے بنا دیں. صوبے سے معاملہ نہیں چلے گا. بات صرف صوبے کی نہیں، صوبہ حل کا ایک چھوٹا حصہ ہے. آپ کو پاکستان کا مستقل حل چاہیے اور مکمل حل چاہیے، اور اس کا پہلا قدم ملک میں رول آف لا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے رول آف لا کی بات کی ہے، محسن نقوی صاحب نے کی ہے، کسی واقعی وزیر نے کی ہے، وزیر اعظم نے کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے. جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، اس ملک کے عوام کی تکلیف دور نہیں ہوگی. یہ ملک نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی، نظام نہیں چلے گا. یہ بات یاد رکھیں. باقی کہانی ہے آپ کی، کرسیاں آپ لے لیں. اس میں گورننس جو ہے، ظاہر ہے جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں تو آپ بحیثیت مجموعی جو نظام چلانے کا طریقہ کار ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس میں رول آف لا بھی آتا ہے. تو اگر گورننس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ گورننس جو ہے وہ بری ہے اور آج کی نہیں ہو رہی، کہ برسوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو ٹھیک پھر کس نے کرنا ہے، کیسے ہونا ہے؟ رول آف لا گورننس کا حصہ نہیں ہوتا. گورننس رول آف لا کا حصہ ہوتی. تو بات کریں رول آف لا کی، آئین کی، قانون کی، عدالتوں کی، عدلیہ کی، پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا. جس ملک میں قانون نہیں ہوگا، اس کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، ملک اس مطابق نہیں چلے گا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھ لیا نا، 2018 سے آج تک کتنے سال ہیں؟ 8 سال ہیں. ایک پیسے کا کام ملک میں نہیں ہوا. ملک زوال کا شکار ہے. لوگوں کی قوت خرید 15 سال پہلے سے آج کم ہے. 15 سال پہلے تو بہت تھی، اب تو بالکل ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، نہ ہونے کے پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟
اشیاء خرد و نوش کی کھپت ملک میں کم ہو گئی ہے، دودھ کم استعمال ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں. گوشت کم استعمال ہوا، مرغی کم استعمال ہوئی، سبزیاں کم استعمال ہوئیں، دالیں کم استعمال ہوئیں، گندم کم استعمال ہوئی، فیکس. یہ آج ہماری کیفیت ہے. یعنی لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ خوراک بھی ٹھیک طرح سے خرید سکے. 70% جو کیلوریز ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جس سے زندگی چلتی ہے، 70% ہم گندم سے حاصل کرتے ہیں. میں یہ اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میری بات سن لیں. دیکھیں یہ وہ حکومت ہے جو گندم کا بھی معاملہ نہیں طے کر سکی. 140 روپے کا کلو آٹا ہے آج. کیوں ہے؟ آپ کی پالیسی ہی نہیں ہے گندم کس طرح خریدی جائے گی. وہاں بھی پیسہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، بنتا ہے، اربوں سینکڑوں ارب بنتا ہے. سب جانتے ہیں کون بنا رہا ہے. تو پیسہ کون دیتا ہے؟ غریب آدمی. جب شہباز صاحب آئے تھے اس ملک کا ہر آدمی 30,000 روپے ٹیکس ادا کرتا تھا، آج 60,000 ادا کرتا ہے. نقوی صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. آج جو بچہ آج بھی پیدا ہوا ہے وہ اس سال 60,000 روپیہ ادا کرے گا صرف ٹیکس کی صورت میں. باقی چھوڑیں. قرضہ جو ہے 45,000 ارب سے بڑھ کر 85,000 ارب ہو گیا ان 4 سالوں میں.